اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جعفر اشتہادی، اٹلانٹا جارجیا سے مخاطب ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دعا گو ہے کہ یہ جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں اور عقل و شعور کام کرے انسان کی، جو اس وقت ابتر حالت ہے، بری حالت ہے، خستہ حالت ہے، اس پہ انسان غور و فکر کرے۔ چند لوگ جن کے پاس دولت ہے وہ یہ سارے گیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار اور باقی جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں سوائے تباہی، بربادی، انسانیت کی توہین کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ غزہ کی حالت دیکھیے، پورا تباہ کر دیا، فلسطین برباد ہو گئے۔ اس کے علاوہ لبنان میں بھی حالت بڑی خراب ہے، شام میں بڑا عجیب سا انقلاب آیا، ابھی کوئی تقریباً 1300 لوگ مر گئے۔ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ آپ انہیں اس طرح کبھی بم کے ذریعے، کبھی کیا نام ہے آرمی کے ذریعے، کبھی ان کو مختلف قسم کی گیس دے کے مارنا۔ کیا کر رہے ہیں؟ 8 بلین پلس لوگ ہیں اس دنیا میں، آپ کن کن کو قتل کریں گے، کن کن کو تباہ و برباد کریں گے، اور کب تک؟ تو خود بھی تو برباد ہوں گے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان خود بھی برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے؟ نہ ہٹلر رہا، نہ صدام رہا، نہ وہ حسینی رہا، نہ اور بڑے بڑے جو جنگجو تھے تباہی مچانے والے، چنگیز خان، یہ خان، وہ خان، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ انسانیت کی جو انسان ہے، اس کا جو اینڈ ہے وہ موت ہے۔ وہ کس طرح ہوتی ہے اس کا تو ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو نہیں پتہ کب، کہاں اور کس حالت پہ اس کی موت ہوگی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کلپ میں نے CNN پہ دیکھا تھا، وہ یہ تھا کہ غدافی ایک اننون جگہ پہ ہے اور لوگ اسے جوتے مار رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں، اور اس کی قمیض وغیرہ پھٹی ہوئی ہے۔ وہ شخص جو جہازوں میں پھرتا تھا، محل نما گھر میں رہتا تھا، آج اس کی یہ گت لگی۔ صدام ایک چھوٹی سی جگہ پہ چھپا ہوا تھا، جب امریکن نے قبضہ کیا، وہ پکڑا گیا، تو ایک امریکن نے ایک عراقی کو کہا جو کہ فوج کا حصہ تھا کہ اس کو جا کے نکالو اس غار، چھوٹے سے غار میں سے، قبر سمجھ لیجیے بڑی سی۔ تو اس کو نکالا تو اس نے کہا ہوا آئیو، عربی میں اس نے کہا I'm the president۔ اس نے ایک تھپڑ مارا اس کو، اس نے کہا یو آر اے گاربیج مین، یا ظالم کتے انسان، تو کچھ بھی نہیں ہے، اب اس وقت پریزن ہے اور تیری موت جلدی آئے گی۔ بعد میں وہ مر گیا، پھانسی دے دی اس کو۔ اسی طرح سے تاریخ بھری پڑی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم و ستم کیا۔ اب جو موضوع تھا اس پہ میں ذرا دور ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماحول اچھا کر دے، لوگ سانس لے سکیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی چیز سرٹن نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ جمع پوجی کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، بیٹے کو یہ بنائیں گے، پوتے کو وہ بنائیں گے، نواسی کو یہ بنائیں گے، پوتی کو وہ بنائیں گے۔ وہ ساری پلاننگ ہوتی تھی اور وہ ہو جاتی تھی۔ انگریزوں نے یہ سب کچھ سکھایا، پھر ہمارے بڑے بزرگوں نے بتایا کس طرح عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ لیکن وہ سارے اقدار اور اقتدار سب ختم ہو گئے۔ اب کوئی مینرز نہیں ہے، اب ہر چیز بکاؤ ہے۔ آپ ایمان خرید لیں، اب دیانتداری خرید لیں، اب بے ایمانی خرید لیں، اب دھوکہ فریب خرید لیں، ہر چیز کی قیمت ہے۔ اور یہی ٹرینڈ مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کیسی ہے۔ باپ بیٹے پہ بھروسہ نہیں کرتا، بیٹا باپ پہ بھروسہ نہیں کرتا، بیٹی امی پہ بھروسہ نہیں کرتی ہے، اپنی دادی پہ بھروسہ نہیں کرتی ہے۔ یہ نفسا نفسی کا عالم کیا ہے
یہ اللہ کی طرف سے عذاب الہی ہے کہ خون اپنے دوسرے خون پہ اعتبار نہیں کرتا. ایک بیٹی اپنے مثلاً ماں پہ اعتبار نہیں کرتی ہے. تو اور ہر سوسائٹی کے ہر ایکشن میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ ہر چیز خرید لیں. جس فروشی اب اتنی عام ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں کہ آپ پیسہ دکھائیں عورت کو، وہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گی. جو اس کے پاس ہے قیمتی امانت ہوتی ہے عورت کے پاس، اس کی عزت اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور قیمت ہے، کیا قیمت ہے یہ وہ لڑکی ڈٹرمن کرے گی. مجھے اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلا دو اور مجھے موبائل وہ فون دلا دو، کہیں اچھی جگہ لے جاؤ، وہاں جا کے اپنی حوث پوری کر لو، مجھے بھی خوش کرو، خود بھی خوش ہو. اللہ اللہ خیس اللہ. اب دیکھیے پاکستان میں جو ووٹنگ ہوئی تھی جس میں عمران خان جیتا تھا، لیکن وہ نہیں جیتا. لوگوں نے خرید لیا. کس کو خرید لیا؟ آپس میں خرید لیا. رائٹر بک گئے، پروڈیوسر بک گئے، یہ جو آپ کے ٹیلی ویژن وغیرہ کے لوگ ہیں یہ بک گئے. ہر شخص بکا ہوا ہے، پروپیگنڈا میں ماہر ہے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ مردود ازلی دشمن اہل بیت، وہ پروپیگنڈے میں ماہر تھا. یہ پروپیگنڈے کا جو سسٹم ہے اس کو پروموٹ تو لوگوں نے آگے کیا، لیکن بنیاد اسی نے رکھی. آپ دیکھیں کہ 40 سال اس کے کہنے پہ اہل بیت کی شان میں گستاخی ممبر پہ بیٹھ کے ہوئی. تو پھر جب خلیفہ عبدالعزیز آئے تو انہوں نے یہ بند کیا. آپ بتائیے کیا اہل بیت اس قابل ہیں کہ ان کی توہین کی جائے ممبروں پہ بیٹھ کے؟ یہ معاویہ کا کام تھا. آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ شریف ہو، اب اہل بیت تو رہے نہیں دنیا، وہ تو آسمانی مخلوق تھے، چلے گئے. اب آپ یہ دیکھیے، اور ان کے مزارات پہ 4 کروڑ لاسٹ ایئر گئے ہیں. 2024 پہ 4 کروڑ نے وزٹ کیا ہے ان کے مزارات عالیہ پہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی بھی جاری ہے پاکستان میں. دیکھیے جس کو چاہے پروموٹ کر دے پروپیگنڈے کے ذریعے، جس کو چاہے خرید لیں، جس کو چاہے بیچ دیں. تو یہ پوری سوسائٹی خرید و فروخت پہ چل رہی ہے. آپ کے پاس کتنا مال ہے، اب ضمیر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایمان تو ہے ہی نہیں. اور جو نبی کے فرمودات تھے، جو ان کے ارشادات تھے، وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے ذریعے ہم تک پہنچے. آج حدیثیں گھڑی ہوئی ہم سن رہے ہیں. اتنے بڑے تھبی بکس رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا نام ہے، فلاں کتاب ہے، ابن ماجہ کی کتاب ہے، یہ کیا نام ہے، ساری مشہور کتابیں 7 جو ہیں وہ ہیں، بھری ہوئی ہیں. تو کیا نبی ہر وقت حدیثیں سنایا کرتے تھے، یا ان کے ساتھی ہر وقت حدیثیں سنایا کرتے تھے؟ اس کے بعد پھر وہ جو یہ کیا نام ہے، جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں، جن کے مزارات پہ ہر وقت لوگ منتیں مان رہے ہوتے ہیں. اللہ کے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، اے رسول ان سے کہو کہ جب تم دعا کرتے ہو تو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور اب میری مرضی ہے کہ میں کس کی دعا کو میچور کر دوں اور کسی کو نہ دوں. تو ایک حدیث میں نے پڑھا، ہو سکتا ہے صحیح ہو، کہ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی دعائیں پوری نہیں ہوئی تھی ان کو جب اللہ انعام دے گا، نوازے گا، تو باقی لوگ کہیں گے بھیا تم نے کیا کیا تھا جو تمہیں اتنا انعام اور اتنی راحت اور اتنی کیا نام ہے فضیلت مل رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری دعائیں اللہ نے قبول نہیں کی تھی. اللہ کہتا ہے اب اس کا اجر لے لو. ہم ہر وقت شکایت کرتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. 8 بلین تو لوگ ہیں اور باقی جانور، پرندے چرندے
چوپائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ درخت، یہ پھول، یہ پھلواری، یہ گھاس، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اس کو اللہ نوازتا ہے، کسی کو بنجر زمین کو کر دیتا ہے، کسی کو کیا نام ہے، ذکر ہے قرآن میں کہ میں زمینوں کو الٹ دیتا ہوں، پتھریلی کر دیتا ہوں، جیسے یہاں کبھی کچھ اگا نہیں تھا، اور جو پتھریلی زمینیں ہوتی ہیں ان کو میں الٹ کے کاشتکار کے قابل بنا دیتا ہوں۔ وہاں گھاس بھی اگتی ہے، پھول بھی اگتے ہیں، درخت بھی اگتے ہیں، پرندے چہچہاتے پھرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ اس کے اندر پروگرام آتا ہے، کیا نام ہے، ٹی وی پہ، جس میں وہ دنیا کے مختلف علاقے دکھاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے، ایسے ایسے کلر والے پرندے ہوتے ہیں، میری تو آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنے عظیم خلقت پیدا کی اللہ نے، جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میرا آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ایمان ہے اس کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے، یہ خرید و فروخت ہے، کہیں جسم کی خرید و فروخت ہے، کہیں ایمان بک رہا ہے، کہیں کیا نام ہے نظریہ بک رہا ہے، کہیں شاعری بک رہی ہے، کہیں مرثی وہ تحریریں بک رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ بے ضمیر ہو گئے۔ میرے اصول ہیں، میں اصولوں کے خلاف نہیں جاتا، انہی کو بکتے دیکھا، جس نے کہا کہ الحمدللہ میرا ایمان بڑا پختہ ہے، اسی کو بکتے ہوئے دیکھا۔ کس چیز کے لیے؟ دنیاوی چیزوں کے لیے، دولت کے لیے، کبھی زمین کے لالچ کے لیے، کبھی کوئی رشتے کی لالچ کے لیے، کبھی کسی کیا نام ہے جاب کی اس کے لیے، تمنا کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا، ہم انسان ہیں، چوپائے ہیں، چوپائے تو نہیں ہیں، دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوا یہ انسان، بھیجے میں جو بھی ہے اس کا کتنا غلط استعمال ہے آج کل۔ چہرے پہ نحوست ہے، حلیہ خراب، سوچ خراب، اور نیگیٹو سوچ ہر طرف۔ آپ پاکستان کو دیکھ لیں، نیگیٹو سوچ ہے۔ آج ہی اللہ کا فضل ہے، لیکن ساتھ ہی شکایتیں شروع ہو گئیں۔ آج ہی اللہ نے یہ نہیں کیا، سب کچھ اللہ ہی کر دے، میں کچھ نہ کروں۔ یہ تھیوری صرف مسلمانوں کی، اور مسلمانوں میں صرف پاکستان نمبر 1 ہے، جو ہر چیز اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے محنت کرو، جتنی زیادہ محنت کرو گے اور رائٹ ڈائریکشن میں، اس کا انعام تمہیں ضرور ملے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں جب ایک مزدور اپنے گھر جاتا ہے اور حق حلال کی روٹی زمین پہ رکھتا ہے، پلیٹوں میں لاڈ کے کھاتا ہے فرش پہ، اور پانی پیتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ تیرا شکر۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے قابل ہیں۔ ہمارے لوگوں کو ہر وقت یہ آپ کی اتنی حدیثیں سن لیں، اتنی آیات یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے یہ نام یاد کر لیں، تو آپ کی آنکھوں سے اتنی دولت آئے گی کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہ آیتیں پڑھ لیں، کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ میرے چاچا نے یا دادا نے مرتے وقت بتایا تھا، کوئی نئی چیز نہیں بتائی تھی۔ اللہ کے نام تو 1400 سال سے ہیں، جس پہ اللہ نے کہا کہ مجھے میرے اچھے اچھے ناموں سے یاد کرو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میں 27 سال میں نے کالم لکھا ہے، ہر موضوع پہ، کوئی ایسا موضوع نہیں، اور بے باک لکھا ہے۔ مجھے کسی سے دلچسپی نہیں کون کس فرقے کا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے۔ وہ اچھے فرقے سے ہیں، برے فرقے سے ہیں، جہنمی فرقے سے ہیں، جنتی فرقے، یہ سب کا فیصلہ تو رب کرنے والا ہے۔ رب نے کہہ دیا جب تم یہ آؤ گے تو تمہارے اعضاء بولیں گے، تم زبان سے جھوٹ بولو گے تو زبان سچ بولے گی۔ اتنی پاور اللہ کی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ہم اللہ سے کیوں دور ہو گئے؟ میرا چاہتا ہے میں خط لکھوں اپنے آقا کو، میرے آقا اللہ نے جو آپ کو تعارف کرایا ہے،
ہمارے لوگ میخیں نکالتے ہیں، اس عمر میں کس کی شادی کی، ان کا نکاح کس نے پڑھا، فلاں فلاں کی تھی، فلاں فلاں کی بیٹی پوتی تھی، اس سے شادی کیوں کی، یہ کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے جناب سے جھوٹی حدیثیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عشر مبشر لوگ ہیں، جنت میں جائیں گے۔ ارے بھائی، جنت میں تو جب جائیں گے جب قیامت آئے گی، فیصلے ہوں گے، ہم اپنے فیصلے اللہ کو سنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، نبی اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا تھا۔ اس نے ہر انبیاء کو ٹرین کر کے علم دے کے، سب سے بڑی بات یہ، میں نے کتابیں پڑھی، وہ پی ایچ ڈی ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضور رٹ لیا کرتے تھے، لعنت ہے اس شخص پہ جس نے یہ لکھا، وہ جہنمی ہے، چاہے وہ کتنی کتابیں لکھ لے۔ نبی کو کہہ رہا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے۔ اللہ اکبر۔ ادھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر نبی، ہر پیغمبر کو علم کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت جتنے بھی لوگ آئے، مختلف قسم کے، کیا نام ہے، ان کو ہنر بھی سکھایا تھا اور علم بھی دیا تھا۔ ہمارے نبی جو سب سے مقبول ہیں، اللہ کہتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم تھے، اتنا بڑا رتبہ، امام الانبیاء، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان پڑھ تھے۔ اللہ ان پڑھ کو بھیجے گا؟ اتنی بڑی قیامت تک کے ساتھ آسمان و زمین کا مالک کہتا ہے کہ یہ رحمت العالمین ہے۔ اے نبی، ہم کچھ نہ دیتے اس دنیا میں، بناتے ہی نہیں، ہم نے تمہاری محبت پہ سب۔ اس کو یہ منحوس مولوی، خدا ان پہ لعنت، اللہ ان کو غرق کرے، یہ اس کو جاہل کہتے ہیں ہمارے۔ اور پیروں اور فلاں کو معجزوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا نام ہے، بغداد میں جو دفن ہے جیلانی صاحب، پیر جیلانی صاحب، ان کے لیے کہ وہ سارے جو بھی آتا تھا مصیبت زدہ، 1 منٹ میں اس کا حل کر دیتے۔ بلکہ ایک بڑھیا کا بیٹا جو مر گیا تھا، روتا ہوا آیا، کہ روتی بھی آئی کہ ایک ہی سہارا تھا، انہیں فرشتوں کو دیا کہ اس کو زندہ کر دو اور بھیج دو۔ انہوں نے کہا یہ ہم تھیلی بھیج رہے ہیں، اس میں ڈھونڈ لو۔ بعد میں انہوں نے ڈھونڈا، انہوں نے کہا یہ ہے، وہ تھیلی اوپر چلی گئی، لیکن وہ لڑکا زمین پہ رہ گیا اور جوان ہو چکا تھا، وہ جوان تھا، وہ ماں لپٹ گئی اور پیر صاحب کے قدموں پہ گر گئی۔ لعنت ہے ایسی سوچ پہ، ایسی کیا نام ہے جھوٹی کہانیاں سنانے والوں پہ لعنت، جنہوں نے یہ پروموٹ کیا ہے اپنے مطلب کے لیے، تاکہ مزاروں پہ لوگ آئیں، مال کھائیں، مال بنائیں۔ یہی دنیا ہے۔ تو ہر چیز کے اب مول ہے۔ اب انسان وہ نہیں رہا جو اللہ نے اشرف بنایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کرا، اور وہ خلیفہ کیسا نکل رہا ہے، اس نے کیا کیا کرتوتیں کی۔ زمانے میں دنیا بھر میں بے ایمانی کو پروموٹ کرنے والا یہ انسان ہے، ظلم ستم کرنے والا یہ انسان ہے، بے ایمان اور دھوکے باز یہ انسان ہے، اور کیسے کیسے چکر چلا کے انسانوں کو یہ درگت بناتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے پاکستان میں جو حکمران ہیں، اتنی بڑی داڑیاں رکھی ہیں کم بختوں نے، اور ہر وقت اللہ کے فضل سے، اللہ کی وجہ سے، تو فلاں کی وجہ سے، سب جھوٹے، 1 نمبر کے، حرام کھانے والا سچ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ حافظ۔